السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے 3 سے 4 لائنیں مکمل کیں۔ سبق کا بقایا حصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم 3 سے 4 لائنوں کو مکمل کریں گے تاکہ ہمارے پاس سبق کا ایک اور حصہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ تمام سبق کو آپ کی دہرائی اور دہرائی سے زیادہ اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ سبق کو شروع کرتے ہیں، بے شک وہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو کل پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن سبق کا ایک ہمیشہ اصول آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ شروع کریں تو اس سبق کو آپ نے درمیان سے بیچ میں سے نہیں پڑھنا، شروعات سے ہی پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس انداز سے، اس طریقے سے ہی آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ الفاظ اور آگے آنے والے الفاظ یہ مجموعہ ہے قرآن پاک کا۔ اگر آپ بیچ میں سے کچھ الفاظ کو مس کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ جب وہی لفظ آپ کے سامنے قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کے لیے پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر را، ح زیر یا حی، راحی، میم دو پیش من، رحیم۔ عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم دو پیش من، علیم۔ عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم دو زبر من، علیمن۔ قاف زبر قا، دال زیر یا دی، قدی، را دو زبر رن، قدیرن۔ شین زبر شا، کاف پیش واو قو، شاقو، را دو زبر رن، شاقورن۔ پہلی لائن کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ 2 الفاظ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں، جیسا کہ علیمن، علیمن۔ دونوں الفاظ شروعات سے بالکل ایک طرح ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق جاننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ جب ایک تواتر کے ساتھ آپ پڑھیں تو غلطی نہ ہو۔ غور طلب بات یہاں پہ کہ میم کے اوپر 2 پیش ادھر موجود ہیں اور ادھر ہی میم کے اوپر 2 زبر موجود ہیں، واضح فرق۔ اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ پڑھتے وقت ان میں دونوں میں جو ہے وہ سیم نہ پڑھ لیں، دونوں کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز میں پڑھیں، جیسا علیمن، علیمن۔ دوسری کتار کی طرف بڑھتے ہیں۔ عین زبر ع، زا زیر یا زی، عزی، زا دو زبر زن، عزیزن۔ نون زبر نا، صاد زیر یا سی، نسی، را دو زبر رن، نسیرن۔ نون زبر نا، صاد زیر سی، ناسی، را دو زیر رن، ناسیرن۔ وا زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدن۔ وا زبر وا، کاف زیر یا کی، واکی، لام دو زبر لن، وکیلن۔ اب یہاں بھی شروعات میں 2 لفظ موجود ہیں،
دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، واضح فرق ہے، لیکن ایک چیز وہ بالکل سیم ہے۔ عزیزن کے شروعات میں بھی الف موجود ہے اور نصیرن کے شروعات میں بھی الف موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے خیال ایک چیز کا ہی رکھنا ہے کہ جو لفظ ساکن ہوگا ہم اسی پر تھوڑا سا زور دیں گے، اسے دیگر کوئی بھی لفظ ہوگا ایک تو اس کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ لمبا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو رہا ہے یا نہیں۔ جس طرح عزیزن یہ شروعات میں آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اسی طرح نصیرن، اور یہاں بھی یا والے حصے کو آپ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تیسری کتار کی طرف آتے ہیں۔ خواہ زبر خواہ، لام زیر یا لی، خالی، لام دو زبر لن، خلیلن، سین زبر سا، را زبر را، سارا، حا دو زبر حن، ساراحن، جیم زبر جا، میم زیر یا می، جامی، لام دو زبر لن، جامیلن، عین زبر یا عی، نون دو پیش نن، عینن، قاف زبر قال، لام زیر لی، قالی، میم کھڑی زبر ما، قالیما، تا دو زیر تین، قالیماتن۔ اس لائن کو بھی ہم تھوڑا سا روانگی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ خلیلاً، سراحاً، جمیلاً، عینٌ، کلمات۔ یہاں پہ ایک لفظ موجود ہے سراحاً۔ یہاں اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ قاری صاحب یہاں پہ الف موجود ہے لیکن نہ کھڑی زبر موجود ہے اور نہ جزم ہے، نہ پیش یہاں پہ ادا ہو رہی ہے کہ ہم اس کو لمبا پڑھیں۔ تو جیسا ہم نے سبق کے شروعات میں پڑھا تھا کہ جن حروف کے ساتھ الف ہے لیکن ساکن آگے سے وہ ادا نہ ہو تو اس لفظ کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر تو بیچ میں وہ ساکن آ جاتا ہے لفظ، جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا عزیزاً اور نصیراً، الف یہاں بھی موجود ہے لیکن ادھر لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ ایک تو لفظ بھی ساکن ہے اور وہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، کوئی لفظ کو لمبا کرنے کی سینس وہاں پہ بنتی ہی نہیں۔ یہاں پہ چونکہ الف لفظ کے حرف کے بیچ میں موجود ہے تو ادھر ہم تھوڑا سا اس کو دبا کے کھینچ کر ضرور پڑھیں گے۔ چوتھی کتار کی طرف آتے ہیں۔ سین زبر سا، میم کھڑی زبر ما، وا کھڑی زبر وا، ساما وا، تا دو زیر تین، سماواتن، عین زبر آ، میم زبر ما، عما، لام دو زبر لن، عملن، سوا زبر سوا، لام زیر لی، صالی، ہا دو زبر ہن، صالیہن، سوا زبر سوا، لام کھڑی زبر لا، سالا، تا دو زبر تن، سالاتن، زا زبر زا، کاف کھڑی زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن۔ اس پوری کتار کے اندر جو بہت زیادہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی وہ ہے کھڑی زبر۔ پہلے لفظ پر بھی موجود ہے، اس کے بعد یہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے، دھیان ضرور رکھنا ہے، اور جس طرح وہ موجود ہیں آپ نے اسی طرح ان کو ادا بھی کرنا ہے۔ ایک دفعہ روانگی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سماواتن، عملاً، صالحاً، صلاتاً، زکاتاً۔ سبق مکمل ہونے کے بعد
بالکل وہی طریقہ کار جو آپ رکھیں گے، کم و بیش 2 سے 3 دفعہ دہرانا ضرور ہے تاکہ سبق مکمل طور پہ یاد بھی ہو جائے اور اس کی نشاندہی بھی ہو جائے کہ لفظ کس طرح ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ شروعات سے جب پڑھیں گے تو اختتام تک آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ سبق کو درمیان سے شروع کرتے ہیں تو پھر سبق کی سمجھ بھی نہیں آئے گی اور پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سبق سے متعلق کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات وہاں ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔